السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 9 ربیع الثانی 1442 ہجری، 25 نومبر 2020 عیسوی، 10 گت اگہن 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام نور الدین ساحل کی، کلام نور الدین ساحل کا، آواز نور الدین ساحل ہی کی، بول ہے: ہم کو توحید پیاری ہے دوستو، ہم کو توحید پیاری ہے دوستو، شرک و بدعت تو ہرگز گوارا نہیں۔ ہم کو توحید پیاری ہے دوستو، ہم کو توحید پیاری ہے دوستو، شرک و بدعت تو ہرگز گوارا نہیں۔ ہم کو توحید پیاری ہے دوستو، شرک و بدعت تو ہرگز گوارا نہیں۔ جن کی توحید باری سلامت نہیں، جن کی توحید باری سلامت نہیں، دونوں عالم میں ان کا گزارا نہیں۔ جن کی توحید ہم جو غماتے وحدت سنانے لگے، ہم جو غماتے وحدت، ہم جو غماتے وحدت سنانے لگے، پھر کئی لوگ ہم کو ستانے لگے، پھر کئی لوگ ہم کو ستانے لگے۔ اللہ ہی ہے اپنا مشکل کشا، اللہ ہی ہے اپنا مشکل کشا، قبر والوں کو ہم نے پکارا نہیں۔ جن کی توحید باری سلامت نہیں، دونوں عالم میں ان کا گزارا نہیں۔ ہم کو توحید پیاری، اور ہمیں نبی سے ہم کیسا مرنے مٹنے کا جذبہ، مرنے مٹنے کا جذبہ، توحید پر سر جھکانا جھکے گا، ڈرے غیر پر سر جھکانا جھکے گا، ڈرے غیر پر۔ قبر والوں سے ججرائی کریں، قبر والوں سے ججرائی کریں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ جن کی توحید باری سلامت نہیں، دونوں عالم میں ان کا گزارا نہیں۔ جن کی توحید باری اور غربت اولیاء اور سیدھے پر
اسلام کے اوپر آئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چلتے رہتے ہیں. اسی کے حوالے سے ہم ملاحظہ کریں دشمنوں یہ مٹانے سے مٹتا نہیں، کاٹنے سے بھی تیرے یہ کٹتا نہیں. دشمنوں یہ مٹانے سے مٹتا نہیں، کاٹنے سے بھی تیرے یہ کٹتا نہیں، کاٹنے سے بھی تیرے یہ کٹتا نہیں. اس کو ساحل سنا دو پیام خدا، ان کو ساحل سنا دو پیام خدا. بھوک سے جو بجھے وہ شرار نہیں، جن کی توحید باری سلامت نہیں، دونوں عالم میں ان کا گزارا نہیں. ہم کو توحید پیاری. اس طرح کے نغمات مزید حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی دار البیضا ریاض سعودی عرب میں دعوتی خدمات پر مامور ہیں. ان کا موضوع ہے فخر و غرور اور تکبر حرام ہے. آج بہت سارے لوگ پیسے کا تکبر، مال و دولت کا تکبر، خوبصورتی کا تکبر اور طرح طرح کے تکبر اور فخر و غرور میں مبتلا ہیں. اسی موضوع پہ فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے تکبر، کبر اور گھمنڈ. یہ حرام ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. اسی تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں مفید باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ قصص آیت نمبر 83 ہے، پڑھی گئی ہے. رب کا فرمان ہے. اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، خود کو بڑا نہیں بننا چاہتے، اور نہ ہی زمین میں فساد کرتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہے. میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ انجام متقیوں کے لیے ہے. بہترین انجام، اچھا انجام متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں نہ تو فساد برپا کرتے ہیں، نہ خود کو بڑا بنتے ہیں، نہ ہی اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، سورہ اسراء آیت نمبر 37 ہے، کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، تکبرانہ انداز میں اپنے آپ کو شو مت کرو. سورہ لقمان آیت نمبر 18 ہے. لقمان حکیم نے جہاں اپنے
بیٹوں کی چند باتوں کی نصیحت کی، اپنے بیٹے سے کہا تھا، شرک اور دیگر چیزوں سے منع کیا تھا، وہیں پر اس بات اخلاقیات کے تعلق سے یہ بھی کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھلاؤ. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے عام طور سے گاؤں گھر، ماحول، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے سے گھن کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے پر اپنی برتری اور خود کو بڑا جتاتے ہوئے منہ پھلاتے ہیں. تو کہا گیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنا گال، اپنا منہ مت پھلا، اور نہ زمین پر اترا کر چل. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو. ایسے لوگ اللہ کی نگاہوں میں محبوب نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیو، تکبر، گھمنڈ، فخر، کبر، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ گندی عادت ہے، برے اخلاق ہیں. اور یہ تکبر انسان مختلف طریقوں سے کرتا ہے. انسانوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر یہ فخر مختلف طریقوں سے انسان فخر کرتا ہے. کبھی تو اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے تکبر کرتا ہے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انسنی کرتے ہوئے کبر سے کام لیتا ہے، تکبر کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. میرے بھائیو، سورہ لقمان آیت نمبر 7 ہے. بتایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں انہیں سنایا جاتا ہے، ان پر پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تمہارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا. آج بھی دیکھیے، اگر بھائیوں سے قرآن و سنت کی بات سنائی جائے، موبائل میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے. یہاں بھی ابھی تو کورونا ہے، پہلے کمپنیوں میں جانا ہوتا تھا، مؤسسات اور شرکات میں جانا ہوتا تھا بھائیوں کو بات سنانے کے لیے. تو ہمارے بہت سارے بھائی منہ پھیر لیتے، اعراض کر لیتے، یہ مولوی کہاں سے آ گئے، دلی طور پر یہ سوچا کرتے. اس قدر کتاب و سنت کی بات سننے سے نفرت، اور خود کو ٹی وی میں، موبائل میں یا دیگر چیزوں میں مشغول کر لیتے، یا صراحتاً یہ کہتے کہ مولانا ہمیں فرصت نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں. یعنی میرے بھائیو، آپ تک چل کے ہمارے بھائی کتاب و سنت کے داعی، دعوت دینے والے پہنچتے ہیں اور لوگ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی مطلب نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی بات کو سنایا جاتا ہے، ہمارے تکبر کے منہ پھیر لیتا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے انہیں سنائی نہیں. ابھی ایسے ہی چند محلات سے، چند دکانوں کے پاس سے گزر ہوا ہے، لوگوں کو دینی بات سنانے کے لیے جانا ہوا ہے. کچھ لوگ تو الحمدللہ بغور باتوں کو سنا ہے، اور وہیں پر کچھ لوگ موبائل میں خود کو مشغول کر رکھا ہے. میرے بھائیو، یہ ہمارے بھائیوں کی حالت ہے. تو اللہ نے فرمایا کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں.
کہتے ہیں گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں. اللہ اکبر. مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے دونوں کان میں ٹھیکرے ہیں، دونوں کان بہرے ہیں. فبشرہ بعذاب علیم، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. تو میرے بھائیوں کچھ لوگ تکبر اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات، قرآنی آیات، رب کے فرامین سننے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کوئی مطلب نہیں. میرے بھائیوں، اور کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے بھی اعراض کرتے ہیں. یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں. راوی سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو یا گھر میں کسی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھیں تو دیکھ کر اندیکھی نہ کر دیں، بلکہ روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے اچھے اسلوب، اچھے انداز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے والے شخص کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ کا استعمال کرو، یوز کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. کن کی بات کو ٹھکرایا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ نبی کی بات سے اعراض کیا جا رہا ہے، نبی کی بات کو ٹھکرایا جا رہا ہے، تکبر سے کام لیا جا رہا ہے. اس آدمی نے کہا نبی کی بات کو سن کر لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطعت ما منعه الا الكبر. آپ نے کہہ دی، آپ نے بتا دیا تو ایسے ہی طاقت نہ رکھے، کبھی طاقت نہ رکھے. اللہ اکبر. بد دعا نکل گئی چونکہ نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرایا. اسے تکبر ہی نے میری بات ماننے سے منع کیا ہے. ما منعه الا الكبر. کبر میں آ کر کے، تکبر میں آ کر کے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کسی بھائیوں کو آپ بائیں ہاتھ سے جوس، پیپسی یا دیگر مشروبات، پینے کی اشیاء، پینے کی چیز، پانی ہی صحیح، آج تو لوگ فخر سے ایک، یعنی اس میں بھی بائیں ہاتھ سے پینا بھی ایک شان سمجھتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. اپنے بھائیوں کو منع کریں گے، اور ضروری ہے دیکھنے پر آپ منع کریں. دیکھیں بھائیوں کو پیتے ہوئے بائیں ہاتھ کا یوز اور استعمال کرتے ہوئے تو منع کریں کہ اللہ کے لیے آپ اس سے باز آ جائیں، بائیں ہاتھ سے نہ پئیں، دائیں ہاتھ کا استعمال کریں. آج بھی بہت سارے بھائی چلو 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 یہ ملا کہاں سے آ گیا، کیسی بات سنا رہا ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، اس طرح کہہ کر لوگ اعراض کرتے ہیں، نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، جبکہ وہ نبی کی بات سنا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اس شخص نے نبی کی بات سے انکار کیا اور کہا کہ لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا. آپ نے بد دعا دے دی. دائیں ہاتھ یہ کام کرتا تھا ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے یہ بالکل شل ہو گیا، یہ کام کرنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما منعه الا الكبر، انہیں سوائے تکبر کی کسی اور چیز نے نہیں روکا، نہیں منع کیا. پتہ یہ چلا میرے بھائیو، تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کے نبی کی باتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا. نتیجہ یہ نکلا بد دعا لگ گئی، یہ دائیں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا. میرے بھائیو پتہ یہ چلا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے سے یا ماننے سے اعراض کرتے ہیں، اور اس کا انجام بھی نہایت بھیانک ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر دیکھ لیا. یہ حدیث صحیح مسلم کی 2021 نمبر کی ہے.
اس لیے تکبر اور گھمنڈ چاہے جس میدان میں ہو، جس لائن میں ہو، کسی طرح کی تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہر طرح کا گھمنڈ، ہر طرح کا تکبر یہ برائی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہ و منصب یا بڑا پوسٹ مل جاتا ہے، بڑی نوکری مل جاتی ہے، تو اس بنا پر تکبر کرتے ہیں. ہمارے کچھ بھائی مال و دولت کی بنا پر، جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، دولت سے نوازا ہے، اس پر بھی تکبر کرنے لگتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، حسن و جمال ہے، تو اپنی خوبصورتی پر نازا ہوتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت قوت ہوتی ہے، خاندانی طاقت ہوتی ہے، رور دبدبا ہوتا ہے، تو اس بنا پر بھی، طاقت کی بنا پر، شکتی اور طاقت کا بھیجا استعمال کرتے ہوئے تکبر کرتے ہیں. بعض لوگ گیانی ہوتے ہیں، علم و بصیرت والے ہوتے ہیں، اچھے عالم ہوتے ہیں، تو علم کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر بھی بعض لوگ تکبر کرتے ہیں. بعض لوگ اعلیٰ ڈگری سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے، اعلیٰ ڈگری کی حصول یابی پر بھی تکبر کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھی قرت کی بنا پر تکبر کرتے ہیں. بہرحال تکبر کی کوئی بھی وجہ ہو، ہر حال میں یہ تکبر برا ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور اس کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. یہ حدیث صحیح مسلم کی 91 نمبر کی ہے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو. میرے بھائیو، اتنا سننا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا، کہ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اس کو بھی گھمنڈ کہا جائے گا؟ اس پر بھی اللہ کے ہاں گرفت اور پکڑ ہوگی کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو. کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق و غمط الناس. الکبر بطر الحق و غمط الناس، کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کبر تو یہ ہے، تکبر اور گھمنڈ اسے کہتے ہیں کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے. حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام، لوگوں کو گھٹیا نگاہوں سے دیکھنے کا نام ہی تکبر ہے. آج ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایک تو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اس طرح تکبر کرتے ہیں. حق بات اگر کہی جائے کسی سے، ٹھکرا دیتے ہیں، تکبر ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو گھٹیا اور کمتر نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس طرح تکبر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کی پوری فٹ آ رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے. گاؤں گھر معاشرے کے اندر حالات ہیں ایسے، بھائیوں کے چال چرتر ہیں ایسے، اور اس طرح تکبر سے کام لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ آدمی کو برا بننے کے لیے
یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو گھٹیا سمجھے، حقیر نگاہوں سے، کمتر نگاہوں سے دیکھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے برا سمجھا ہے کہ ایسے لوگ شر کے مرتکب ہو رہا ہے، برائی کا ارتکاب کر رہا ہے ایسا دیکھا جا رہا ہے، ہمارے بھائی ایسا کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یاد رکھا جائے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک دوسری حدیث آتی ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کون لوگ جہنمیوں میں سے ہوں گے؟ الا اخبرکم باہل النار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل اتل جواد مستکبر، کہتے ہیں کہ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کی موت اسی حالت میں آ جاتی ہے تو ابتدائی مرحلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے الا ماشاء اللہ۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، کبر کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی یہ 2846 نمبر کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ، جہنم آپس میں جھگڑا کیا۔ فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون، جہنم نے کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش، نافرمان اور متکبر لوگ ہوں گے۔ متکبر اور گھمنڈ لوگوں کو، سرکش لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ فی الجبارون والمتکبرون، وقالت الجنہ فی ضعفاء الناس ومساکینہم، جنت نے دوسری طرف کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ کمزور اور مسکین، اندازہ لگائی میرے بھائیوں، آج مسکین اور کمزور لوگوں کو اچھے نگاہوں سے نہیں دیکھتے، گھٹیا سمجھتے ہیں، غربت کا مارا ہے، بدن پہ اچھے کپڑے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہیں، برے نگاہوں سے ہمارے بہت سارے بھائی انہیں دیکھتے ہیں۔ سن لیں، جنت نے کہا کہ فقالت الجنت فی ضعفاء الناس ومساکینہم، جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین غریب قسم کے لوگ ہوں گے۔ فقضى اللہ بینہما، اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ کیا کہا؟ انکی الجنت و رحمتی، جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، انکی الجنت و رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، دیا کروں گا۔ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا وَعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، میں عذاب دوں گا، سزا سے دوچار کروں گا۔ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، اور تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ تکبر کرنے والوں کا انجام نہایت ہی بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کبر اور تکبر اور گھمنڈ جیسے مذموم صفات سے بچنا چاہیے۔
اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی بڑی پکڑ ہوگی۔ اور یاد رکھا جائے میرے بھائیوں، تکبر کی مختلف حالت ہے۔ ایک تو انسان اکڑ کر بھائیوں کے سامنے سے چلتا ہے، سینہ چوڑا کرتے ہوئے چلتا ہے اور کبر و گھمنڈ اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا، اپنے بھائیوں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، یہ تکبر ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لیا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تُصَيْرِ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بینما رجل یتبختر یمشی فی بردی فقد عاجبته نفسه فخسف اللہ به الارض فهو یتجلجل فیها الى یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی 2088 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنی 2 چادریں پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا، ایک اوپر ایک نیچے، 2 چادر لگائے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا۔ قد عاجبته نفسه، اور خود پسندی میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہا تھا، اپنے آپ کی موجودگی میں دوسروں کو گھٹیا اور حقیر سمجھ رہا تھا کہ میں ہی ہوں، سب کچھ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ فخسف اللہ بالارض، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، چنانچہ وہ قیامت تک اس کی گہرائی میں، زمین کی گہرائی میں دھستا رہے گا، نیچے جاتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے تکبر، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ متکبروں کا انجام ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 543 نمبر حدیث میں لایا ہے اس کو، کہ من تعظم فی نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے، اپنی بڑائی کا اظہار کرے کہ ہم ہی بڑا ہیں، ہمارے سامنے سب ہینچ ہیں، گھٹیے ہیں، نکمے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے اور اکڑ کر چلے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ رب ذوالجلال اس پر ناراض ہوگا۔ میرے بھائیو، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ہوتے ہیں، تو وہ اکڑ کے نہیں چلا کرتے، بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے حقیقی بندے، اللہ کے حقیقی اور سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ، خود کو نرمی کے ساتھ، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں اور کبر، تکبر، گھمنڈ جیسے گندے اوصاف کو، صفات کو اپنے سے دور رکھیں، ختم کریں۔ بعض لوگ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں، اور یہ بھی سوچ ہوتی ہے تکبرانہ سوچ، گھمنڈ میں آ کر کے، کبر میں آ کر کے، اور یہ بھی کبر کی پہچان ہے۔ گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے، بڑی سخت وعید آئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھیانک انجام ہے، خطرناک نتائج ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے نوجوان بھائی اس بیماری میں پھنسے ہوئے مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی کپڑا تکبر کرتے ہوئے، اپنی شلوار کو، اپنے پینٹ کو تکبر کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے پہنتا ہے، یا اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو متکبرانہ انداز میں گھسیٹتے ہوئے پہنتا ہے اور چلتا ہے،
لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کو جو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا ایسے لوگوں کی طرف. اور یہ ہے، اتنا سننا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میرا کپڑا ایک طرف سے نیچے ڈھلک جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے ایک طرف سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ایک ہی کہ میں ہر وقت اس کا خیال رکھوں. تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انک لست تصنع ذلک خیلا، آپ یقیناً ایسا تکبر نہیں کیا کرتے. پتہ ہی چلا میرے بھائیوں کہ اگر یوں ہی کپڑا بغیر عزم و ارادے کے نیچے آ جائے پھر بندہ اوپر کر لیتا ہے تو یہ تکبر میں شامل نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی شلوار کو، اپنی ازار کو، اپنے پینٹ کو، اپنی لنگی کو اوپر پہنیں. یہ متکبروں کی پہچان ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکانا. عورتیں لٹکاتی ہیں، عورتیں پاؤں کو چھپاتی ہیں. آج حال یہ ہے کہ عورتیں ٹخنا سے اوپر اپنی شلوار کو رکھتی ہیں اور مرد جو ہے نیچے رکھتے ہیں. حالات بدل چکے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو تابند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے. صحیح بخاری کی 5787 نمبر کی حدیث ہے. اور پھر وہ معروف حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کے طرف رحمت کی نگاہوں سے دیکھے گا اور نہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب. اتنا سننا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو راوی حدیث ہے کہتے ہیں خوابو و خسرو مرحوم یا رسول اللہ، ایسے لوگ خسارہ اٹھائیں، گھاٹے میں رہیں، ذلیل و خوار ہوں. اللہ کے رسول کون ہے جن کے لیے اتنی بڑی وعید ہے، اتنا بڑا بھیانک انجام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تہبند کو، اپنی شلوار کو نیچے لٹکانے والا، اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنے سودوں کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا. اور یہ سارے امراض، یہ ساری بیماریاں، یہ سارے روگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. ہمارے بھائی اپنی شلوار کو، اپنے پینٹ کو نیچے لٹکا کر تکبر کرتے ہیں، کبر کی صفت اپنے اندر لائے ہوئے ہیں، متکبروں کے صفوں میں خود کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور اس عمل کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. میرے بھائیوں، جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا. دوسرا شخص منان، احسان جتلانے والا. آپ نے کسی کی مدد کر دی اور پھر بات بگڑ گئی ان بھائیوں کے ساتھ جس کا آپ نے تعاون کیا تھا، مساعدہ کیا تھا، آپ نے ہیلپ کیا تھا، پھر احسان جتلانے لگے کہ تم تو احسان فراموش ہو، میں نے تمہیں اتنے روپے دے کر، اتنے ریال دے کر، قرض اتار کر مدد کی تھی، آج تم نے ان ساری چیزوں کو بھلا ڈالا. میرے بھائیو، اسی کو کہتے نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان والو تو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر، لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. تو احسان جتلانا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ایسے لوگ ہیں. اور تیسرا مرض، تیسری بیماری والمنفق، بعض روایت میں ہے والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کو ترقی دینے والا، بیچنے والا شخص. لوگ کہتے ہیں کاروبار میں اگر جھوٹ نہ بولے تو پھر کاروبار ٹھپ ہو جائے، تجارت بیٹھ جائے، بزنس رک جائے. نہیں میرے بھائیو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے. چاہے کاروبار ہی کیوں نہ ہو، آپ جھوٹ نہ بولیں، کذب سے کام نہ لیں. تو دیکھ لیا آپ نے ان تینوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اپنی شلوار کو، اپنے پینٹ کو، اپنی ازار کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکا کر پہنتا ہے، اور یہ
خیلا متکبر لوگوں کی پہچان ہے، اس سے بچنا چاہیے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ ایک تکبر کی حالت یہ بھی ہے، یا متکبر کے صفوں میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو یہ پسند کرتے ہیں کہ جب لوگ انہیں دیکھیں یا جب ہم کسی کے ہاں جائیں تو ہمیں دیکھ کر ہمیں بڑا سمجھتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ اس سے بھی شریعت نے منع کیا، روکا ہے۔ یہ بھی متکبر لوگوں کی پہچان ہے، اور اس طرح کی سوچ آج بھی بھائیوں کے اندر ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے یہاں جائیں، پہنچیں، تو لوگ کھڑے ہو جائیں ہمارے استقبال میں، ہماری سواگت میں، اور اس طرح ہمارا احترام کرے، ہمارا سواگت کرے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس طرح کی سوچ نہ بنائیں۔ اس طرح کی سوچ ہے تو کبر پایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا شمار گھمنڈ لوگوں میں ہوگا، گھمنڈیوں میں ہوگا، متکبروں میں ہوگا، کبر کرنے والوں میں ہوگا، اور اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے کہ ابو بجلس بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان کھڑے ہو گئے، تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ معاویہ تشریف لائے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ دونوں اٹھ پڑے، تو انہوں نے کہا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا بیانک انجام ہے میرے بھائیو، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً سواگت میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے بھائیو، ترمذی کی 2755 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، اور امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ تو آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ اگر سواگت میں کھڑے نہ ہو، تعظیماً نہ اٹھا جائے، تو آنے والے شخص کو برا لگتا ہے کہ لو ہمیں گھٹیا سمجھا جانے لگا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، آخری نبی، اور صحابہ کرام بے پناہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑتی، آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیتہ لذلك۔ یہ بھی ترمذی کی 2754 نمبر کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہ تھا، بے پناہ محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم سبھی جانتے ہیں صحابہ کو کتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد بھی وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ناپسند ہے۔ تو یہ چند باتیں کہی گئی ہیں بھائیوں کے سامنے میں۔ تکبر جو مذموم صفت ہے، گندی عادت ہے، اس تعلق سے، اور متکبر کا انجام کیا ہے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے، کتاب سنت کی روشنی میں باتیں سنائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ساری باتیں ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اس بات کی بھی بھائیوں سے امید کی جاتی ہے کہ بھائی ان ساری باتوں کو اپنے دوسرے بھائیوں تک شیئر کر کے پہنچائیں گے، تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ